مجھے پیار ہوا تھا کہ اگلی قسط 22ویں قسط آن ایئر ہو گئی. تم نے مجھے ساتھ کو بھی نہیں بتانے دیا اور تم نے مجھے میرا فون بھی لے لیا. باجی تسی اتنے تھلے رہتے ہو. آپ کا وہ میاں جس نے جیل بھی آپ کی وجہ سے وہ جیل گیا تو اس نے اس پر بھی اپنے ماں باپ بہنوں کے ساتھ بہن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے کردار پہ کوئی بات نہ کرے. Is she shocked? Is she happy? Is she disgusted? We don't know. نیلو true to her character, acting spot on. وہ اس کا حل امیجیٹ تلاش کرتی ہے. شی از اے کوئک تھنکر. السلام علیکم ویورز. مجھے پیار ہوا تھا کہ اگلی قسط 22ویں قسط آن ایئر ہو گئی اور ہم دل لے چکے صنم کی انتہائی بلال گنج میں بنی ہوئی فارغ قسم کی کاپی جو ہے وہ اپنے فراغ پنے کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے ٹکا ٹک چلی جا رہی ہے. جا کر رہی ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ فارغ جو ہے جتنے مرضی چلی جائے. اس میں بھی جناب پچھلی قصے اگر ہم جوڑیں تو یہی ایشو ہوا کہ ساتھ کے ابا مر گئے اور ایک گھر میں بوال پڑ گیا. ظاہر ہے ایک موت آ گئی, اس سے پہلے ساتھ کی نوکری چلی گئی, اس کو جیل جانا پڑ گیا. نیلو کی اور بھابھی کی لڑائیاں چل رہی ہیں. اس میں ساتھ نے اپنی بیگم ماہر کو کہا کہ باجی آپ کچھ دن نیچے والے گھر میں پیو دے گھر رہ لا, اوپر نیچے رہتے ہیں. باجی نے اتنا مائنڈ کیا. اس نے کیا مائنڈ کیا, اس سے زیادہ اس کی اماں نے مائنڈ کیا. اس کی اماں ایک عجیب آئٹم اصغری بیگم جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے وہ دکھائی ہوئی ہے. شی از ڈوئنگ فیب ایکٹنگ آئی مسٹ سے. بہت اچھی اسپاٹ آن ایکٹنگ ہے, سب بہت اچھا ہے. مگر ایز اے کیریکٹر ایسے کیریکٹر ہم نہیں دیکھتے جو مائیں اپنی بیاہتا بیٹیوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ خاوند سے جو ہے اس خاوند سے تم طلاق لے لو اور جو تمہارا پرانا عاشق تھا اس کے ساتھ پہلے پنگے بڑھاؤ اور پھر اس سے شادی کر لو, صرف اس لیے کہ اس کو ابھی جو اس کے خاوند ہیں اس کے گھر والے پسند نہیں آ رہے. ایسے نہیں ہوتا. مگر ماہر کی اماں یہ کیے جا رہی ہیں. تو اس قسط میں بھی ماہر کی اماں اور انابیہ مل کے ماہر کو ساتھ لے جاتی ہیں اور ماہین جو ہے اس کا نام کاٹ کی الی رکھ دیں. الو تو نہیں ہوتا نا, تو اب کاٹ کا, چلو میرے خیال فیمیل بھی الو ہی ہوتا ہے, تو کاٹ کا الو رکھ دیتے ہیں. تو باجی کاٹ کا الو خود انابیہ کو بتا رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی ہیں. تم نے مجھے ساتھ کو بھی نہیں بتانے دیا اور تم نے مجھے میرا فون بھی لے لیا. باجی تسی اتنے تھلے رہتے ہو. آپ کا وہ میاں جس نے جیل بھی آپ کی وجہ سے وہ جیل گیا تو اس نے اس پر بھی اپنے ماں باپ بہنوں کے ساتھ بہن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے کردار پہ کوئی بات نہ کرے, اور آپ نے منہ اٹھایا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دوسری طرف چلی گئی ریلیکس کرنے کے لیے. وہاں پیچھے آپ کا میاں ہے جس کو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نوکری نہیں ہے, وہ جیل سے آیا ہے, وہ بہت سٹریس ہے, وہ اپنا سٹریس شیئر کر رہا ہے اور آپ اس کو کہتی ہیں کہ آپ اس کو اس سے بہتر جانتی ہیں اور دوست ہیں. تو پھر رائٹر صاحب, ڈائریکٹر صاحب, آپ کیا کیریکٹرز کو کیوریٹ کر رہے ہیں اس میں. تو اس میں کیریکٹر کیوریٹ نہیں ہو رہے, بونگیاں ضرور کیوریٹ ہو رہی ہیں. باجی نابیہ اکیلی ہیں, وہ اپنے اکیلے گھر میں لے کر چلی گئی ہیں ان کو. وہاں جا کے ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس کا برین واش کریں کہ باجی آپ اریب کے ساتھ لو دوبارہ کر لیں. وہاں انہوں نے اریب صاحب کو بلا دیا ملاقات کرنے. ماج کے ہانیہ ایکسپریشن ہی کوئی دے رہی ہیں تو میں کیا ان کے ایکسپریشن کو ایویلیویٹ کروں کہ جب وہ ملنے آتا ہے تو از شی شاک, از شی ہیپی, از شی ڈسکسٹڈ, وی ڈونٹ نو. وہ اس کا ایک بلینڈ قسم کا ایکسپریشن ہے. تو اس میں وہ پھر وہی ڈائلاگ کہ محبت چاند اور سورج کی طرح کی ہوتی ہے, بیچ میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن لگ جاتا ہے. اور عین اسی موقع پر ساتھ صاحب جو ان کو پوچھنے یا ملنے کے باجی تسی ایتھے کی کرن آئے ہو, وہ پیچھے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں. وہ سن کے پانڈا پان کے تو اگے چلے جاتے ہیں. وہی والی انڈینس اگین, چونکہ ہم دل دے چونکہ صنم کی کاپی اور انڈین ٹچ آپ نے گھسانا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بات نہیں سننی ہوتی ہے, جو آپ کے کام کی نہیں ہوتی, وہ آپ کو اتنی سنتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کیریکٹر نکل جاتا ہے. اس میں بھی وہی ہوا. حالانکہ اریب کو وہ اس کے بعد تھوڑا سا پش بیک دیتی ہے, مگر زبان میں کیا ہے, کوئی لکنت ہے, کوئی زبان مڑ جاتی ہے آپ کی کہنے کے لیے کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ, اسٹاپ. تو وہ کہتے ہیں نا نسدی بھی نہیں تو وسدی بھی نہیں. ادھر سے وہ آگے چلی گئی. انابیہ بیگم کے اوپر جب آپ چیخ رہی ہیں تو آپ نے خوب دبا کے چیخا کہ تم نے کیوں سمجھ نہیں آ رہی, میں اس کی زندگی سے باہر نکل گئی ہوں اور میں جناب. تو ایسے ہی آپ اریب پہ بھی پڑ جاتی نا, اس کو بھی سمجھاتی تاکہ اسے بھی ٹھنڈ پڑ جاتی. مگر انابیہ بیگم کو ٹھنڈ نہیں پڑنی کیونکہ اس کو پٹا رہی ہے ماہر کی اماں. تو اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں اریب کو کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے, تم سے لو کرتی ہے, تم یہاں آ کے میں لائی سے لیوں کہ تم لگے رہو اس کے ساتھ. اور وہ بھی اپنے گھر فون کر کے نہیں پوچھتی ساتھ کو بھی کہ بائن تسی ٹھیک ہو, بعد میں ایتھے ہیں تسی اتھے ہو, کوئی رولا, کوئی ضرورت میری کوئی نہیں.
تو گھر میں جناب ظاہر ہے اب کوئی نہ کوئی اور کٹا دکھانا تھا، تو پتہ چلا کہ 50 لاکھ کا لون تھا، جو ظاہر ہے ابا جی نے کوئی 2 دن پہلے نہیں لیا تھا، کب کا لیا ہوا تھا، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا رہے تھے، جو انہوں نے اپنی بزنس کی بیوقوفیوں میں ڈبو دیا. تو اب وہ کیسے چکے گا؟ نیلو ٹرو ٹو ہر کیریکٹر، ایکٹنگ اسپاٹ آن، وہ اس کا حل امیجیٹ تلاش کرتی ہے. شی از اے کوئک تھنکر. اس گھر کو بیچتے ہیں، چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا. تھنکنگ کہ نیچے والی چاچی بھی مان جائے گی، اور نیلو بھی باجی تسی بھول گئے کہ چاچی تے اٹ کتے دا ویر ہے، تھیو دنوں تو برداشت نہیں کرتی، تو تیرے لیے اتنی وڈی قربانی کیوں دے گی. ادھر بیچارے چاچا جان کو لکوا مارا ہوا ہے، وہ بیچارے فالج زدہ پڑے ہیں، وہ بیچارے اپنی جتنی ہمت کر کے بول سکتے ہیں کر لیتے ہیں، وہ اتنے جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے گھر کے کاغذ دے بھی دیے، تو بھی مدعا تو واپس ماہر کی اماں نے اٹھا دیا کہ ہمارا حصہ مارنا چاہ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. ماہر کی اماں پتہ نہیں کس لالا لینڈ میں رہتی ہے. میاں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی فالج ہیں، وہ ویل چیئر پہ لگ گئے ہیں، کوئی پینشن پنشن ان کی آ رہی ہو شاید. انہوں نے بتا بھی دیا کہ بھائی جان نے ہمیں کہا تھا کہ میں کاروبار کروں، میں نے معذرت کر لی تھی. ایک سادھ ہی گھر دا منڈا ہے، جو کچھ چلائے گا تیری بیوی کو بھی رکھے گا. ان کے خیال میں پتہ نہیں وہ کون سا حصہ ہے جو وہ مار لے گا اور لے جائے گا اور کہاں لے جائے گا. اس کیریکٹر کی تھنکنگ کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس کیریکٹر کو آپ صرف لڑائی کے لیے یا صرف بد زبانی کے لیے یا اس لیے کہ اس کو اپنے سسرال پسند نہیں ہے اور اس نے اس کے ساتھ چاؤں پاؤں کرنی ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آپ بھول جا رہے ہیں کہ وہ ون ہیز ٹو گو فار اے فیوچرسٹک تھنکنگ ایز ویل. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. پھر بونگی کی آپ عالم دیکھیے کہ کہاں ماہر صاحبہ چاہتی ہیں کہ اپنا پورا عشق جو ہے وہ سعد کو بیان کریں، مگر جس کے اوپر انابیہ الزام لگا رہی ہے کہ تمہارا میاں شاید اس سے افیئر چلا رہا ہے، وہ ڈائریکٹر صاحب رائٹر آپ دونوں بھول گئے ہیں کہ آپ نے پچھلی ایک ساتھ میں دکھایا ہے وہ ماہر کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ماہر کی رازدار ہے، وہ ماہر کی یار غار ہے. جب وہ کیا نہیں ہوا تھا، بارات نہیں آئی تھی یا اس کے بعد کے اس کے رونے دھونے میں اسی کے ساتھ آپ نے کیا ہے. اور پچھلی میں ماہر کو بتایا بھی ہے سعد نے خود کہ نوکری نہیں تھی اور میں ٹریول ایجنٹ اس کا دوست ہے اس لیے اس کو ملنے گیا تھا کہ کہیں میں دبئی یا باہر نکل جاؤں. تو اب بھی ماہر بیگم بھی شک کے سوچ میں گرداب میں آ جاتی ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے بہت سارے ایشو ہیں، مے بی وہ کوئی ہیلپ ہی کرنا چاہ رہا ہو. تو مطلب بڑی کنوینئنٹلی نا آپ نے دکھایا ہے کہ چاہے فاہا ہو چاہے انابیہ ہو، آپ اپنے سے نچلے انکم گروپ والی خاتون پر بلا سوچے سمجھے الزام لگا دیں، مگر آپ پہ الزام نہیں لگا سکتا کوئی، کیونکہ آپ انٹائٹلڈ کلاس ہیں، آپ انگریزی بولتی ہیں، آپ پینٹ پہنتی ہیں اور آپ امیر ہیں. اور یہی والا کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جناب ہمیں کہاں ہوتا ہوا، فہا باجی کے گھر میں بھی. ابھی فہا باجی لازمی اگلی قسط میں کٹا کھولیں گی، بڑا مزہ آئے گا، کٹ پڑے گی تھوڑی ماہر کی، پھر بےزتی ہوئے گی، چنگی رہے گی. ماہر بھی جب وہ کہہ رہی ہے ہم مووی اینڈ آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں کھانا اور مووی پہ، وہ کہتی ہے وہ تو چلا گیا باجی کسی کی برتھ ڈے پہ، ہیپی برتھ ڈے پہ چلا گیا، تمہیں تو لے کے ہی نہیں گیا. ادھر جناب پھر ماہر عارف صاحب آ گئے ہیں، ان کے کچن میں گھس گئے ہیں، کیک بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو بہت فنی لگ رہی ہے. ادھر تھوڑا سا آٹا اتھے اتنا کو آٹا لگا ہے تو وہ فنی لگ رہی تھی، ناٹ ایٹ آل، بالکل فنی نہیں لگ رہی تھی. اور ڈائریکٹر صاحب آپ بھول گئے کہ یہ بیکنگ جب کرتے ہیں نا تو اوون کو پری ہیٹ کرنا پڑتا ہے، بند اوون میں کوئی اندر کیک نہیں رکھتا اور بعد میں نہیں جلاتا. تو بس مجھے پیار ہوا تھا، بڑی مشکل سے برداشت ہوا تھا، شاید اگلی قسط میں کچھ بہتر ہوا ہو یا ہو جائے. سو ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.